अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। मैं हूं मसूद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मसूद भट्ट। व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा साइंसी नौइयत का है और ज़रा मेरे आज की इस वीडियो को मैं स्पेशल आप सब से तमाम व्यूअर से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी ये छोटी सी वीडियो को बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। एक इंतहाई अहम बात मैं करने वाला हूँ और ये मेरा आज का जो मौजू है वो एट द एंड ऑफ टाइम ज़लज़ले आ रहे हैं। व्यूअर्स, क्यों आ रहे हैं? व्यूअर्स, ये ज़लज़ले जो आ रहे हैं ये हमारी अपनी कमियों की वजह से आ रहे हैं, अपनी कोताहियों की वजह से आ रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक व्यूअर्स एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ इसके अंदर बयान की गई है। एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है व्यूअर्स। तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? क्या सिर्फ खाना पीना, चलना फिरना, सैर सपाटे? ये नहीं है व्यूअर्स। एक एक आपको पता होना चाहिए आज की साइंस जो है वो कुरान पाक के ऊपर सर्च करके तरक्की कर रही है। अब साइंस ने कुरान पाक की जो अंदर लिखी हुई बातें हैं, बहुत सारी बातों को माना है कि हाँ ये बातें ठीक है। और व्यूअर्स, आज मैं आपको ये ज़लज़लों की हकीकत के बारे में बताने लगा हूँ और व्यूअर्स, मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है कि तवज्जो से सुनिएगा मेरी पूरी बात को और फिर उसके बाद मैं आगे मज़ीद आप लोगों को बताऊंगा। व्यूअर्स, जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है व्यूअर्स, ये पूरी कायनात के लिए है। जो शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है उसको इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए और समझकर अमल करना चाहिए। व्यूअर्स, ये जो कुरान पाक है इसका पारा है 30वां पारा है। जरा मेरी बातों को जरा तवज्जो दीजिएगा। अम्मा यतसाअलून इस पारे का नाम है और इसकी जो सूरत है उसको सूरह अन-नबा भी कहा जाता है। और उसके बाद व्यूअर्स, इसके आगाज में ही अल्लाह ताला ने हमें ज़लज़लों के बारे में आगाही दे दी है कि ज़लज़लों की हकीकत क्या है और ज़लज़ले क्यों आते हैं। ठीक है, मैं व्यूअर्स टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों का यहाँ ये बताने लगा हूँ। कुरान पाक की आयत है कल्ला सयअलमून, हाँ अब जान जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, अब जान जाएंगे यानी क्या जान जाएंगे? इसके अंदर जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो अपने अजायबात बताए हुए हैं, जो अपनी बातें बताई हैं, जो काम बताए हुए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उनके बारे में जान जाएंगे। व्यूअर्स, मैं तमाम उलमाए कराम से, उलमाए दीन से सबसे पहले मैं एडवांस में माजरत चाहूँगा किसी जगह पे मेरा तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाए। ये मेरे पास कुरान पाक है, इसी को मैं इसी के अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बाकायदा मैंने मुफ्तियान कराम से पूछा है, इसके बारे में सबसे पहले तसल्ली की है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों तक ये मालूमात शेयर कर रहा हूँ। पता जितने भी मेरे हाफ़िज़ कुरान है इस दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में हाफ़िज़ कुरान हैं, उन सभी के दिलों में अल्लाह ताला ने कुरान उतारा हुआ है, उनको याद है तो उनको पता है। लेकिन मुझ जैसे जो निकम्मे हैं और जो मुझ जैसे जिनको इल्म नहीं है उनकी ज़रूरत के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ।
ثم کلا سیعلمون، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہاں ہاں جان جائیں گے، یعنی بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے اگلی بات کے اوپر جو اب آگے آنے لگی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اس کا ترجمہ ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، یعنی ہم زمین کے اوپر رہتے نہیں ہیں۔ تو آپ ایک آگے میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی عقل کے مطابق جو بات ہے وہ میں کرنے لگا ہوں، اگلی آیت بتانے لگا ہوں، والجبال اوتادا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کہ نہ بنایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائبات انسان کے آگے رکھ دیے ہیں، وہ جان جائیں گے، وہ جان جائیں گے، دو بار کہہ کے زور لگایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کو جان لو، یعنی کہ پہاڑ کیا ہے، اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو پہاڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا گیا، یہ زمین کو تاکہ زمین ہلے نہیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی چارپائی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اگر ایک سائڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو دوسری سائڈ کے اوپر چارپائی اٹھ جاتی ہے، کیا ہوا، ڈس بیلنس ہو گئی، چارپائی ڈس بیلنس ہو گئی، اور ڈس بیلنس کس وجہ سے ہوئی، ڈس بیلنس کس وجہ سے ہوئی، ڈس بیلنس اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے دونوں سائڈوں کے اوپر پہلے جو ہے وہ ویٹ جو ہے وہ برابر تھا، اس کے بعد ایک سائڈ کے اوپر سے ویٹ اٹھا لیا گیا، چارپائی اٹھ گئی، اب دوبارہ اس کے اوپر کو بیٹھا، چارپائی دوبارہ اپنے لیول کے اوپر آ گئی۔ ویورز اب میں آتا ہوں دوسری طرف، انسان نے ترقی بہت کر لی ہے اور مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ ہم لوگوں کے نالج میں نہیں ہے کہ پہاڑوں کے اندر کٹائی ہو رہی ہے، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، راستے بنائے جا رہے ہیں، ٹنل بنائی جا رہی ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ کو انسانوں کے رہنے کی وجہ سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بتائیں، دیکھیں، ریسرچ کریں۔ تو جب جہاں پہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زمین ہے نا، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں پہ یہ اس نے ڈس بیلنس ہونا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ نے جہاں پہ بیلنس کیا ہوا تھا ہم نے اس بیلنس کو اٹھا کے ختم کر دیا۔ جب بیلنس کو اٹھائیں گے، ختم کریں گے تو کیا زمین ہلے گی نہیں؟ چارپائی جس طرح ہلی ہے، کیا ایسا نہیں ممکن کہ زمین نہیں ہلے گی؟ کیا اس کی پلیٹیں جو ہے وہ جو جہاں پہ ایڈجسٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ ارتعاش پیدا نہیں ہوگا؟ کیا وہ تھوڑی سی ڈس بیلنس نہیں ہوگی؟ تو جب وہ ڈس بیلنس ہوگی تو جو ہے وہ زمین ہلے گی، زمین شیک کرے گی، جب زمین شیک کرے گی تو ہم اسی کو زلزلہ کہتے ہیں۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ زلزلوں سے، آفتوں سے پناہ مانگو، اور آخری وقت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمینی اور آسمانی آفتیں زیادہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے وارننگ دے دی ہے، تو پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ انسانوں نے۔ اب یہ کلائمیٹ چینج جو ہمیں اب جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے، یہ آسمانی آفتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ زلزلے اب آپ دیکھیں فریکوینٹلی آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے فضائی آلودگی نہ ہو زیادہ۔ نمبر 2، ہمیں پہاڑوں کو کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ سائنس کی ترقی کا مزہ تو تبھی ہے نا کہ سائنس کوشش کرے کہ پہاڑ کو کاٹنے کی بجائے اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرے۔ تو اس کے آلٹرنیٹ میرے نظریے کے مطابق یہ ہیں، باقی آپ لوگ جو ہے وہ میری اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ زمین کی 12-13 ہم 2-3 پلیٹیں کہتے ہیں، زمین کے اندر بہت ساری جگہ پہ پلیٹس موجود ہیں، آپ جو ہے وہ سرچ کریں، آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن اس کے بارے میں ملے گی
کہ زمین کی ماہیت کیسی ہے، کیا زمین انڈے جیسی ہے، کیا زمین گول ہے کیا نہیں ہے. سورج کسی جگہ پہ جو ہے وہ 6 مہینے نظر نہیں آتا، کسی جگہ پہ 6 دن سورج ہی 6 مہینے سورج ہی رہتا ہے، کسی جگہ پہ 6 مہینے رات ہی رہتی ہے. ناروے اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر ہمیں سرچ کرنی چاہیے، انسانوں کو سرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو میرا آج کا یہ ویڈیو میں مکمل کرتا ہوں. اس ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں نے لازمی کومنٹس کرنے ہیں. کسی نے جو ہے وہ لازمی مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ٹاپک کیسے لگا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، اور کوئی غلطیاں ہیں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں، نہ ہی میں کوئی اسکالر ہوں. لیکن ایک دل میں تھا کہ یہ قرآن پاک کی صورت، میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہا تھا تو یہ صورت جو ہے وہ میرے سامنے سے گزری، تو پھر میں نے مفتی صاحب سے اس کے بارے میں تھوڑا سی گائیڈ لائن لی، پوچھا، تو میں نے سوچا کہ چلے میں ایک عام پبلک کی آگاہی کے لیے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.